ممتحنہ کس پارے ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا اننی براء مما تعبدون، یقیناً میں بری ہوں مما اس سے تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ کفار مکہ آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے جد امجد، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار کفار مکہ بھی تھے، وہ انہیں ماننے کا اور ان کے طریقے اور ملت پر چلنے کے دعوے دار تھے، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی وہ بھی یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے، ہم مکے والے کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو اس کے باوجود ہر کام میں دلیل آباء و اجداد کی دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو اننی براء مما تعبدون، کہ بے شک میں تو بری ہوں ہر اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں قطعاً اس کی عبادت نہیں کروں گا، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا جس نے پیدا کیا ہے، میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔
براءن یہ مصدر ہے اور یہ بری ان کے معنی میں آیا ہے، اسم الفاعل کے معنی میں، اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسم الفاعل بھی استعمال کرتے ہیں، بریء بھی، جیسا کہ سورہ ممتحنہ میں اسم الفاعل کا استعمال ہوا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اس آیہ میں بھی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو امت محمدیہ کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنایا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کا منہج اور اس پر ایمان لانے والوں کا منہج، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا منہج، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی توحید، جس طریقے سے انہوں نے اللہ کی توحید کو اپنایا، اللہ کی توحید کو مانا، جس انداز سے انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو پھیلایا، اللہ کی توحید کو لے کر اٹھے، اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی، آگ میں انہیں پھینکا گیا، علاقے سے انہیں نکالا گیا، یہ ساری صعوبتیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے برداشت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان سارے منہج کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور اس کے جو ساتھی تھے ان میں۔ کیا نکتہ تھا، کون سا پہلو تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، کون سا پہلو تھا جو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا؟ اللہ نے اس پہلو کو تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم، بے شک ہم تم سب سے بری ہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم تم سے بھی بری، تم سے بھی بیزار ہیں، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں، یعنی ان کو بھی چھوڑنے کا، ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ برات ہوتا ہے چھوڑ دینا، برات ہوتا ہے علیحدگی کا اعلان کر دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کی جو مشرک قوم تھی جس میں ان کا باپ بھی تھا، ان سب سے برات کا اعلان کر دیا، کہا میں تم سب سے بری ہوں، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، صرف اسی پہ اکتفا نہیں کہ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اسی جملے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، آبادا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم ہمارے پیارے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم تمہیں دلی دوست نہیں بنا سکتے، بلکہ ہمارے دل میں تمہارے خلاف عداوت رہے گی اور بغض رہے گا۔ کب تک؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے بغض رہے گا۔ ایک ہی صورت ہے ہم تمہیں اپنا دوست بنا سکتے ہیں، اس کی صرف ایک صورت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان تو قومیں رکھتی تھی، لیکن اللہ اکیلے پر ایمان نہیں رکھتی تھی، کہ اس کی ایک ہی صورت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ یہ صورت ہے
ہمارے تمہاری دوستی کی ابتدا بنیاد اسی پر ہو سکتی ہے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ تو یہی بات یہاں فرمائی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ میں بالکل بری ہوں، یا مصدر ہے اس میں مبالغہ ہے کہ میں بالکل بری ہوں، مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ہر اس ہستی سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بس میں تو اسی کو اپنا کارساز اور اپنا معبود برحق صرف اسی کو مانوں گا، قول سے بھی اور عمل سے بھی، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا کیا، کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی کوئی انکار نہیں تھا کہ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس پر وہ انکار نہیں کرتے تھے، اس لیے ربوبیت کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دلیل بنایا، توحید ربوبیت کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بطور دلیل پیش کیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ صرف اس کی إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، پس بے شک وہ ہستی وہ ذات سَيَهْدِينِ ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا، یعنی وہ میرے لیے راستے پیدا کرے گا کہ جس سے میں تمہارے ظلم اور تمہاری ذاتی سے جو ہے وہ نکل جاؤں گا۔ اللہ میرے لیے راستے پیدا کرے گا ہجرت کے لیے، اللہ میرے لیے ہجرت کے لیے راستے پیدا کرے گا۔ تو ایک اللہ کی توحید پر ڈٹ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، استقامت کا پہاڑ بن گئے تھے۔ مخالفین نے، وقت کے مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی تھی، باپ بھی ان کی صفوں میں کھڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تمام عزیز و اقارب وہ دشمنوں کی سب میں کھڑے تھے، سب کی ایک ہی تمنا اور ایک ہی خواہش تھی اور ایک ہی آرزو تھی، سب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یک لخت ختم کر دیا جائے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اسے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس قدر متعصب تھے اپنے معبودوں کی عبادت میں، اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو بچایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے تو آباء و اجداد کی تقلید کو نہیں اپنایا تھا، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، کیونکہ پیچھے تقلید کی بات ہوئی ہے نا، پیچھے کفار مکہ کے قول کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، یہ دعوے دار تھے کفار مکہ، تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کو کیا ماننے والے ہو؟ انہوں نے تو آباء و اجداد کی جو تقلید تھی، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور کر دیا انہوں نے اس کو کلمۃ باقیہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو ایک کلمہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، باقیتاً باقی رہنے والا، فی عاقبہ ہی اس کی اولاد میں، اس کے پیچھے آنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے منہج کو، ان کی دعوت کو ایک کلمہ باقی رہنے والا کر دیا، فی عاقبہ ہی اس کے پیچھے آنے والوں میں۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جعلہ کا فاعل اللہ رب العزت ہے، ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس سے مراد اللہ رب العزت ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس دعوت کو ایک کلمہ باقی رہنے والا کلمہ بنا دی۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے سارے منہج کا نچوڑ لا الہ الا اللہ ہے،
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ میں بری مما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ ہے لا الہ، اس کا خلاصہ یہ الفاظ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، میں تمہارے کسی معبود کی عبادت نہیں کرتا۔ تو پیچھے کون سا رہ گیا؟ الا اللہ، وہ اس کا خلاصہ ہے الا الذی فطرنی، میں تو صرف اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ کلمہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ یہ کلمہ ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اس جملے کے اندر بھی، اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے، کیونکہ لا الہ میں پہلا جملہ کفر بالطاغوت پر مبنی ہے کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، یہ کفر بالطاغوت ہے کہ ومن یکفر بالطاغوت اور ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لایا، یہ کیا ہے؟ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یؤمن باللہ کیا ہے؟ الا اللہ۔ تو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہے اس میں بھی۔ تو یہ کلمہ ہی منہج ہے، کلمہ پوری توحید کی عکاسی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں پوری توحید آ گئی ہے۔ الا الذی فطرنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین۔ تو یہ کلمہ ہے وجعلھا کلمۃ باقیۃ، اللہ رب العزت نے اس کو باقی رہنے والا ایک کلمہ بنا دیا، باقی رہنے والا، جس کی اللہ نے مثالیں دی ہیں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثالیں بیان کی ہیں، مثالیں، اسی کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، اسی کو جو کلمۃ باقیہ ہے اسی کو ایک کلمہ طیبہ کہا گیا ہے کہ یہ پاکیزہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اس کی نسل میں باقی رہنے والا، قیامت تک آنے والی ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہی کامیاب ہوگی جو اس کلمے پر قائم رہے گی، جنہوں نے اپنا منہج اور اپنا نظریہ اسی کلمے کے مطابق قائم رکھا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جو ہیں لوٹ سکیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں باقی رکھ دیا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو، اپنی قوم کو جو اس پر ایمان لائے تھے، ان کو اس کلمے کی وصیت کر کے گئے ہیں، اسی کلمے کی توحید کی وصیت کر کے گئے ہیں۔ وصّیٰ بہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کس چیز کی وصیت کی تھی؟ اسی کلمے کی وصیت کی تھی کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اسی کلمے کی وصیت تھی، اور یہ وصیت ہی کلمۃ باقیہ بن گیا فی عاقبہ، اس کی نسل میں، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لعلہم یرجعون، ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ جاری رکھا، کلمے کی وصیت کر گئے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شرک کر بیٹھے یا اس نے ہوش ہی سنبھالی تھی تو شرک اور کفر کا ماحول تھا، انہیں جو تربیت اور جو انہیں ماحول ملا تھا وہ سراسر شرک اور کفر پہ تھا، تو جب وہ سنیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت دے گئے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ منہج تھا، یہ عقیدہ تھا، وہ یہ سن کر جو کیا کریں؟ یرجعون، شرک سے واپس توحید کی طرف آ جائیں، شرک سے واپس، یا جو بھی توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس کلمے کی طرف واپس آئے۔ اگر نجات چاہتا ہے اس کفر اور شرک کو چھوڑ کے، ارتداد کو چھوڑ کے، وہ توحید و سنت کی طرف آ جائے، صحیح عقیدے کی طرف آ جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئے۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے فائدہ دیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فائدہ دیا، یہ سارے تو نہیں واپس پھرے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کے،
सब शिरक से वापस नहीं फिरे, बल्कि अक्सरियत ऐसी थी जो शिरक पर डटे रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने आके कुफार मक्का में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसीयत की याद दहानी करवाई है ना, अपनी कौम के सामने। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम, उसकी औलाद में से ये मक्के वाले थे जो कुरैशी हाशमी कहलाते थे। उनको नबी अलैहिस्सलाम ने आके मिल्लत इब्राहीम का दर्स दिया, मिल्लत इब्राहीम उनके सामने रखी है और उन्हें याद दिलाई है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनहज और उनका अकीदा था। लेकिन कितने ही ऐसे थे जो शिरको कुफर पर अड़े रहे, बल्कि शिरको कुफर पर ही मर गए। बहुत कम थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनहज पर आए थे। वजालहा कलिमतन अलमत्तअतु हाउलाई, जो है रुजू नहीं किया था उनको अल्लाह ने फरमाते हैं बल मत्तअतु हाउलाई, हमने उन्हें दुनिया का फायदा दिया है, दुनिया का जो फायदा है वो हमने उनको दिया है। अल्लाह फरमाते हैं बल मत्तअतु, बल्कि मैंने उनको फायदा दिया, हाउलाई इनको भी, व आबाहुम और इनके आबा अजदाद को भी। दुनिया का जो साजो सामान है, दुनिया की जो ग़ज़ाएं हैं, ज़रूरियात है, वो अल्लाह ने काफिरों को भी दिए, वो उनको भी दिए। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह इस मक्का में सिर्फ उनको रोजी देना जो तुझ पर ईमान ले आए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं, मैं उनको भी फायदा दूंगा, थोड़ा फायदा उनको भी दूंगा, जो मुझ पर ईमान नहीं लाते दुनिया उनको भी दूंगा। थोड़े फायदे से मुराद ये नहीं है कि उनको थोड़ी दुनिया दूंगा, थोड़ी नहीं, बेतहाशा दुनिया अल्लाह देता है काफिरों को। काफिरों को अल्लाह बहुत नवाजता है, और ये जितना भी अल्लाह काफिरों को दे दे ये आखिरत के मुकाबले में कलील ही है, ये थोड़ा फायदा ही है, ये आर्जी फायदा ही है। बल मत्तअतु हाउलाई, बल्कि मैंने फायदा दिया हाउलाई इनको, व आबाअहुम और इनके आबा अजदाद को मैंने खूब फायदा दिया, खूब खाते रहे, खूब पीते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की फरावानियां इन तक पहुंचती रही। कुफार मक्का को अल्लाह ने थोड़ा नवाजा था कि मक्के की वजह से, बैतुल्लाह की वजह से पूरी दुनिया में अल्लाह ने उनका एक मुकाम बना दिया था। पूरी दुनिया उनको कदर की निगाह से देखती थी। उनके काफिलों को कोई लूटता नहीं था। उन्हें पता चल जाता कि ये जो है मक्के वालों के काफिले जा रहे हैं, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े सरकश उनके ऊंटों को, उनके काफिले की किसी चीज को हाथ नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका एहतराम और उनकी इज्जत और उनका वकार लोगों के दिलों में बिठाया था कि ये लोग बैतुल्लाह के मतवल्ली हैं, ये हाजियों की खिदमत करते हैं। इस वजह से अल्लाह ने उनका मुकाम दिया। खूब उनको रिज़्क मिलता था, हर तरफ से उनके लिए जो है ना रिज़्क की फरावानियां आती थी। उनके काफिले, तजारती काफिले पूरी दुनिया में जाते थे और सही सलामत जो है ना मालो दौलत के साथ वो वापस पलटते थे। उनके काफिलों को कोई भी लूटता नहीं था। तो ये सारी अल्लाह ने जो उन्हें दी थी दौलतों की फरावानियां और रिश्ते, ये दुनियावी फायदा था। बल मत्तअतु हाउलाई, बल्कि मैंने इनको फायदा दिया, व आबाअहुम और इनके आबा अजदाद को, हत्ता जाअहुमुल हक, हत्ता के इनके पास हक आ गया, हत्ता के इनके पास हक आ गया, व रसूल मुबीन और इनके पास रसूल मुबीन आ गया। हक आ गया, और उस हक की कौन सी सूरत थी कि पैगंबर इनके पास आ गया। उन्हीं की जानों में से अल्लाह ने पैगंबर भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने उन पर एहसान जितलाया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पैगंबर उन्हीं में से अल्लाह ने भेजा, उन्हीं की जानों में से भेजा।
جس کو جانتے تھے، جس کو پہچانتے تھے، جس کے بچپن کو، جس کی جوانی کو، جس کے جو ہے نا اس کی پوری زندگی پر وہ واقف تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی پیغمبر کو ان کے اندر بھیجا، وہ رسول مبین آ گیا۔ حق سے مراد کیا ہے؟ یہ واو تفسیریہ ہے، حتی جاءہم الحق، حتیٰ کہ ان کے پاس کیا آ گیا؟ حق آ گیا۔ حق، حق کیا ہے؟ وَرَسُولٌ مُبِينٌ، واضح پیغمبر حق ہے، پیغمبر حق ہے، پیغمبر پر جو اترے وہ بھی حق ہے، پیغمبر جو بولتا تھا وہ بھی حق تھا، پیغمبر سراپا حق تھا۔ وَمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور جو پیغمبر کی حدیث آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ بھی۔ آپ نے اپنے صحابی کو کیا کہا تھا؟ اکتب والذی نفسی بیدی، تو میری ہر بات لکھا کر، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج من لسانی الا الحق، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پیغمبر کا بولنا حق، پیغمبر کا کردار جو ہے وہ حق، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سب کیا ہے؟ سب حق، پیغمبر سراپا حق ہے۔ یہ شان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کوئی امتی نہیں ایسا جس کو یہ مقام دیا جا سکے کہ اس کا بولنا بھی حق ہو، اس کا دیکھنا بھی حق ہو، اس کا چلنا بھی حق ہو، اس کا ہر عمل حق ہو۔ نہیں، یہ صرف اللہ کے پیغمبر کی شان ہے کہ آپ کا ہر قول، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل شریعت ہے، آپ کا ہر عمل، اور کوئی امتی نہیں ہے جس کا ہر عمل شریعت ہو، بلکہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ابو بکر کے عمل کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو شریعت نہیں کہا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے۔ عمر بن خطاب کے کسی عمل کو شریعت نہیں کہا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا کہ عمر بن خطاب کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے۔ جناب عثمان کے کسی عمل کو شریعت نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ کہا جائے گا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے۔ اسی طرح پوری امت کے صحابہ اور ائمہ اور فقہاء کی یہ شان ہے کہ ان کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو اسے کہا جائے گا یہ شریعت کے، لیکن پیغمبر کے کسی عمل کو یہ نہیں کہا جائے گا شریعت کے مطابق ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ شریعت ہے۔ پیغمبر کا یہ عمل شریعت ہے، پیغمبر کا یہ بول شریعت ہے، اور امتی کے عمل کو کہیں گے شریعت کے مطابق۔ بس یہ فرق ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ ہم کہتے ہیں ائمہ کو مانو، لیکن ائمہ کی بات کو شریعت نہیں، شریعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شریعت ہے، محمد رسول اللہ کا عمل شریعت ہے۔ کسی امتی کی بات اور عمل شریعت نہیں ہو سکتی، شریعت کے مطابق ہو سکتی۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور یعنی واضح پیغمبر آ گیا، کھلا پیغمبر جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، رسول مبین، اتنا واضح دشمنوں کو بھی پوری پہچان ہو گئی تھی یہ سچا پیغمبر، کتنا واضح تھا، کوئی اس میں ابہام تھا، اس میں کوئی الجھن تھی اس کو ماننے میں، کون سی شکل یا کون سا پہلو مخفی تھا کہ انہیں الجھن پیدا ہو گئی ہو، انہیں غلط فہمی پیدا ہوگی کہ شاید یہ پیغمبر نہ ہو؟ نہیں، انہیں پورا یقین تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہے، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ انہوں نے زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ دشمنوں نے بھی بے بانگے دول کا، بلکہ یک زبان کا کہ ما جربناک الا صدقا، اے پیغمبر ہم نے ہمیشہ آپ کی زبان سے سچ سنا۔ وہ انہوں نے آپ کا بچپن دیکھا ہوا تھا، انہوں نے آپ کی جوانی دیکھی ہوئی تھی، تو کیسے مخفی اور ابہام پیدا ہو سکتا؟ اللہ کے پیغمبر رسول مبین تھے، رسول مبین، کیونکہ وہ آپ کی پوری زندگی جانتے تھے
کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے ہمیشہ سچی بات کہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ سے جھوٹ کیسے بولے؟ جو انسانوں سے جھوٹ بولنے کو جرم سمجھتا ہو وہ اللہ سے جھوٹ کیسے بولے گا؟ انہیں پورا پتا تھا، ابو جہل اور عتبہ شیبہ انہیں پتا تھا۔ کیا ابو طالب کو پتا نہیں تھا کہ میرا بھتیجا سچا پیغمبر ہے؟ واضح پیغمبر ہونے کی کیا اسے ادراک نہیں تھا؟ اس نے کیا کہا تھا اپنے بھتیجے کو؟ اے میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں دینوں کا خیر و ادیان البریہ، تیری دعوت، تیرا پیغام، تیرا دین، تیرا منہج، تیرا نظریہ کائنات کے تمام دینوں سے بہتر دین۔ کیا ابھی رسول مبین ہونے میں کوئی کسر ہے؟ مانا کہ انہیں صرف قوم کے تانے اور اندھی عقیدت میں قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، جاتے ہوئے ابو طالب اور اجداد کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا، صرف اسی وجہ سے نہیں مانا تھا، ورنہ انہیں پتا تھا۔ یہود و نصارہ کو لے لے، کیا یہودیوں اور عیسائیوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر رسول مبین ہے؟ رسول مبین جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ دور دراز کئی میل دور اور بستیوں میں رہتے تھے، وہ اپنی کتابیں پڑھ کے، تورات و انجیل پڑھ کے مدینے میں بسے تھے۔ ان کی کتابیں بتاتی تھی کہ وہ پیغمبر جو ہے، وہ پیغمبر، اس کی ہجرت کی جگہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے، اس لیے وہ آئے تھے۔ یجدونہ مکتوبا، انہوں نے تورات و انجیل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پایا تھا، انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر، اس لیے قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو اللہ کے پیغمبر کو ایسے جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بچوں کو جانتے تھے کہ یہ ہمارے بچے۔ ان کو اپنے بچے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، چاہے سینکڑوں ہزاروں بچوں میں بھی ان کا بچہ کھڑا ہو تو اس کو پہچاننے میں وہ کبھی شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوں۔ اسی طرح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ تفسیر وضاحت ہے رسول مبین کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رسول مبین تھے۔ تو حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حق، وہ حق کیا تھا؟ وہ رسول مبین تھے، رسول مبین، واضح پیغمبر۔ ولما جاءہم الحق، اور جب یہ حق ان کے پاس آ گیا، قالوا، کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو کلام پیش کرتے تھے، جو دعوت پیش، اس کو جادو کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کا انکار کرتے۔ جادو، انہوں نے جادو کہہ کر اس کا انکار کر دیا۔ یہ ہر درمی تھی ان کی، ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو بھلا ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہے، پھر خود ہی کہتے تھے سحر بڑا ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کہتے تھے کاہن ہے، پھر خود ہی کہتے تھے بھلا کاہنوں کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ کبھی مجنون کہتے تھے، پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دیتے تھے، بھلا مجنون ایسے ہوتے ہیں، خود ہی نفی کر دیتے تھے۔ ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ سچا پیغمبر۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی نے اپنے بیٹے کو، جب اس کے بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ محمد علیہ السلام مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں کیا کروں؟ تو باپ نے کہا، اطیع ابا القاسم، دیر کیا کرتے ہو، ابو القاسم کی اطاعت کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ باپ کو پتا تھا نا کہ رسول مبین ہے، اس لیے یہود سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کے ساتھ انکار کرتے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے، لولا، کیوں نہیں، نزل، اتارا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، کسی آدمی پر، من القریتین، دونوں بستیوں میں سے، دونوں بستیوں کے عظیم، کسی عظیم آدمی پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ کے نبی عظیم ہی تھے، اور عظمت وہ کس کو سمجھتے تھے؟ وہ عظمت دولت کو سمجھتے تھے۔ کفار مکہ کے ذہن میں عظمت مال و متاع کی تھی کہ جو دولت اور سرمایہ والا ہے، جو سیٹھ اور سردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، جس کے پاس سرمایہ اور دولت ہوتی تھی، وہ اس کو عظیم سمجھتے تھے۔
لیکن اللہ رب العزت کی نظروں میں تو عظیم وہ ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک تو عظیم وہ ہے. وہ سمجھتے تھے کسی دولت مند اور کسی وڈیرے پر وہی آنی چاہیے تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ طائف اور مکہ یہ دو بستیاں ہیں. طائف اور مکہ ان دو بستیوں کے بارے میں کفار مکہ کہنے لگے کہ لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، کیوں نہیں قرآن نازل ہوا کسی عظیم آدمی پر، کسی مالدار سردار سیٹھ، کسی وڈیرے آدمی پر جس کے خادم ہو، جس کے پاس سونا اور چاندی ہو، جس کے پاس سرمایہ ہو، جس کے پاس زیادہ دولت ہو، اس پر قرآن اترنا چاہیے تھا. ان دونوں بستیوں میں اور کوئی نہیں تھا. ان کا مطلب یہ تھا مکے میں بھی بڑے بڑے سردار اور چودھری موجود تھے، طائف کے اندر بڑے بڑے مالدار اور سردار موجود تھے، تو وہی اللہ نے اتارنی تھی تو کسی مالدار پہ اتارتا. ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ غریب آدمی، ایک غریب اور یتیم پر اللہ رب العزت نے وہی کو کیوں نازل کیا. انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو معیار سمجھا کہ وہی اس پر آنی چاہیے جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس جو ہے نا صدارت زیادہ ہو، اور اس کے پاس جو ہے نا قوت طاقت زیادہ ہو، افراد جس کے پاس زیادہ ہو. وقالو، اور انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں نزل ھذا القرآن، کہ نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجل، کسی آدمی پر، من القریتین، دونوں بستیوں میں سے، عظیم، بڑے، کسی بہت بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں. اہم، یہ نبوت ملنا رحمت ہے نا. اللہ کے پیغمبر کو جو نبوت ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو اللہ نے اپنی رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے بندے تو نہیں رکھے ہوئے. ان کی ڈیوٹی تو نہیں تھی نا کہ اللہ کی رحمت تم تقسیم کرو، اس کے لیے معیار تم متعین کرو، اس کے لیے جو ہے نا شرائط تم متعین کرو کہ کس کو یہ رحمت دینی ہے کس کو نہیں دینی. اس کا معیار دنیا والوں نے تو متعین نہیں نہ کرنا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کا معیار بھی اللہ نے متعین کرنا ہے. اللہ پوچھتے ہیں سوالیہ انداز میں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ تیری رحمت، تیرے رب کی رحمت کے خزانے بانٹنے کا اختیار ان کے پاس ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت اپنی رحمت کو خود تقسیم کرتا ہے. وہ نبوت ہو یا وہ رحمت کسی اور شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو تو یہ بھی ایک رحمت ہے. وہ بھی جس کو چاہے دے، وہ کافروں کو دے دے یا مومنوں کو دے دے. نبوت ایک رحمت ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو مرضی دے. اس کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے. اس پر کوئی اعتراض کیسے کر سکتا؟ اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. نبوتیں بھی اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جس کو مرضی دے. اللہ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے جس کو مرضی چنے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. نبوت کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کی معیشتیں، ان کے کاروبار، ان کے بزنس، ان کی دولتیں اور سرمائے وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دنیا کی دولت کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی ڈیلر نہیں رکھا، کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ تقسیم کرے، حالانکہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دولت کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ بھی اللہ خود تقسیم کرتا ہے. وہ تقسیم اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ کسی کو اختیار دے دیا ہو کہ مرضی سے جس کو امیر بنا دو، اپنی مرضی سے جس کو غریب کر دو. یہ اللہ رب العزت نے اختیار کسی کو نہیں دیا. اللہ ہی دنیا تقسیم کرتا ہے. کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. رزق بھی اللہ نے تقسیم کی ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. تو جس طرح اللہ تو دولت، وہ تقسیم اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کسی اور کو اللہ نے اختیار نہیں دیا.
یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے جو ہے نا فلاں کو اختیار دے دیا رزق بانٹنے کا، بیٹے بانٹنے کا، اولادیں دینے کا۔ وہ سمجھتے ہیں فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں بزرگ جو ہے نا بارشیں برساتا ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی گمراہ سوچیں ہیں، اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کی ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے بلند کیا بعض کو بعض پر۔ ورفعنا، ہم نے مال و دولت میں، عہدوں میں، دنیاوی حشمت و عظمت میں، دنیا کی رونقوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ورفعنا بعضہم، ہم نے بعض کو بلند کیا فوق بعض، دوسروں پر، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری حکمت ہے، یہ ہماری کاریگری ہے، یہ ہماری تقسیم ہے۔ ہم نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو نہ سب کو امیر بنایا، نہ سب کو غریب بنایا۔ ایسا اللہ نے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا اور کسی کو اللہ نے غریب بنا دیا۔ بعض کو بعض پر اللہ نے فوقیت دے دی، بلندی دے دی، مال و دولت میں، عہدوں میں، سرمایے میں، زمین میں، مال و متاع میں، محلات، بنگلوں، گاڑیوں، کوٹھیوں میں، سونا چاندی میں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی، بلندی دے دی، کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم کر دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو اس کا مزدور بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا بعضہم، ان کے بعض کو، فوق بعض، بعض پر، درجات، درجوں میں، مالی دولت کے درجوں میں۔ کچھ درجات علم کے ہوتے ہیں، کچھ درجات دولت کے ہوتے ہیں۔ دولت کے لحاظ سے بھی اللہ نے درجے رکھے، کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا درجہ بلند ہے۔ کوئی لان لیٹ ہو گیا، فیکٹریوں کارخانوں کا مالک بن گیا، گوداموں بینک بیلنس اس کے بھرے ہوئے ہیں، اتنی دولت ہے وہ گن ہی نہیں سکتا، حساب ہی نہیں کر سکتا۔ یہ درجے ہیں، کسی کو بہت مالدار کر دیا، کسی کا لیول اس سے کم کر دیا، کسی کا اور اس سے کم کر دیا۔ یہ درجات ہے، کسی کو اور کم کر دیا، کسی کو اور کم کر دیا۔ کچھ ایسے ہیں جن کے گھر دال بھی نہیں پکتی، جن کے گھر 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں پکتا، 2 ٹائم سالن بھی نہیں پکتا۔ کچھ ایسے بھی ہیں، پھٹا ہوا لباس ہے ان کا، وہ اعلیٰ لباس نہیں پہن سکتے، اچھا جوتا نہیں پہن سکتے۔ تو یہ درجات اللہ نے بلند کی۔ جس طرح اس میں درجات ہیں، اس طرح اللہ نے علم میں بھی درجات رکھے ہیں۔ علم میں بھی اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ کیسے ہے وہ؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ بھی درجات ہیں، اور ایک یہ درجات بھی، ادھر بھی بلندی ہے، ادھر بھی بلندی ہے۔ یہ بلندی صرف دولت میں ہے، مال و متاع میں، یہ بلندی عارضی ہے، اور اللہ کے ہاں اس بلندی کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ بلندی بندوں کے نزدیک ہے۔ یہ جو درجات ہیں نا، یہ درجات جو دولت میں درجے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ غریب، بالکل غریب، کچھ اس سے زیادہ خوشحال، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، یہ درجات ہیں۔ یہ اس کی ویلیو بندوں کے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہاں، اللہ کے نزدیک کون سی بلندی قابل ستائش ہے؟ وہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ کچھ درجات اللہ نے ایمان کی بنیاد پر دیے اور دین کے علم کی بنیاد پر دیے۔ دین کے علم کی بنیاد پر، ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں۔ ڈگریاں وہ ہے جو میں نے بتا دی۔ دین کے علم پر بھی اللہ نے بلندیاں دیے، اور ایمان اور تقوی کی وجہ سے بھی دیے۔ وہ اللہ کے ہاں قابل ستائش ہے، اس کی اللہ نے تعریف کی، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہے۔ یہی وجہ ہے یؤتی دنیا من یحب و من لا یحب۔ یہ جو دنیا کے درجے ہیں، دنیا کی جو بلندیاں ہیں، عہدوں میں، مال و دولت میں، محلات میں، وزارتوں میں، صدارتوں میں، یہ جو درجے ہیں، یہ واللہ یؤتی دنیا من یحب و من لا یحب، یہ اللہ سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔
یہ نہیں کہ صرف کافروں کو دی، نہیں، اپنوں کو بھی دیتا ہے، تھوڑی دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن ولا یؤتی دین الا من یحب، جو ایمان ہے، جو دینداری ہے، تقوی ہے، دین کا علم ہے، یہ اللہ سب کو نہیں دیتا، یہ اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ ولا یؤتی دین الا من یحب، نیکی کے راستے پہ اللہ ہر ایک کو نہیں چلاتا، اس کو چلاتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ پسند کیسے آتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اس کو اللہ دیتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے؟ نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تو ان کی معیشتیں بھی ہم نے خود تقسیم کی۔ نبوت کیسے مل سکتی تھی ان کے اختیار سے؟ اللہ فرماتے دولت بھی ہم خود تقسیم کرتے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ورفعنا، اور ہم نے بلندی دی، بلند کیا، بعضہم، ان کے بعض کو، فوق بعض، بعض پر، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب، درجات، دولت کے درجوں میں، دولت کے یہ درجے ہیں۔ لیتخذ، کس لیے؟ لیتخذ، تاکہ بنائیں، بعضہم، ان کا بعض، بعضاً، بعض کو، سخریاً، تابع دار، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت کروا سکیں، مزدوری کروا سکیں۔ سارے ہی امیر ہوتے تو ان کی مزدوری کون کرتا؟ ان کی فیکٹریوں میں کام کون کرتا؟ ان کے ہل کون چلاتا؟ ان کی کھیتی باڑی کے لیے مزدوری کون کرتا؟ ان کے جانوروں کو چارہ کون ڈالتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری حکمت تھی، یہ ہماری مصلحت تھی کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان کا بعض کو، تاکہ ان کا ایک دوسرے کو بنائے، کیا بنائے؟ سخریا۔ سخریا کیا ہے؟ وہ کیا بنائے؟ تابع دار بنا لے، تاکہ اس سے خدمت لے سکے، تاکہ اس کو نوکر بنا سکے، اس سے کام لے سکے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بھی ایک رحمت ہے، جو دنیا کی دولت بھی ایک رحمت ہے، لیکن ایک رحمت ہے نبوت۔ نبوت تو اس سے بہتر ہے، نبوت تو اس سے کئی درجے بہتر ہے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ تو جب یہ دنیا کی جو رحمت ہے یہ اللہ خود تقسیم کرتا ہے، تو پھر نبوت کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ کسی کو اختیار کیسے دے سکتا ہے؟ ایک یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت محلات، بنگلوں، کوٹھیوں، جائیدادوں، سونا اور چاندی، ان سب سے بہتر ہے۔ اس سے مراد آخرت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، تیرے رب کی رحمت، اصل رحمت آخرت، آخرت وہ اس سے بہت بہتر ہے، آخرت بہتر ہے۔ کس سے؟ مما یجمعون، اس سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں، جس چیز کو یہ جمع کرتے ہیں وہ اس سے بہت بہتر۔ وہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، آخرت کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، وہ بہت بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ بہتر کون سی ہے؟ آخرت ہے، اس سے مراد آخرت ہے، وہ بہتر ہے اور باقی رہنے میں۔ یہی بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو کہی تھی، جب انہوں نے دنیا کی اس تقسیم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کو، کیسر و کسریٰ کو، اللہ نے اپنے باغیوں اور اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو اتنی دولت دی کہ سونے کے بیڈ تھے ان کے پاس، سونے کی کرسیاں تھیں، ریشمی بستر اور ریشمی لباس تھے، عیش و عشرت کرتے تھے، جزت چڑھتے، دولتوں میں چہل پہل ہوتی تھی، مال و متاع، بنگلے اور کوٹھیاں بے تحاشا اللہ نے ان کو، کیسر و کسریٰ کو نوازا تھا۔ سونے کے کنگن پہنتے تھے، سونے کے کنگن، مال ہی مال تھا، سونا ہی سونا تھا، دولتیں ہی دولتیں تھی، بنگلے تھے، کوٹھیاں تھیں۔ عمر بن خطاب نے یہ جب دیکھا کہ اللہ نے کافروں کو اتنا دیا، ایمان والوں کے پاس کیا ہے؟ وہ پیٹوں پہ پتھر باندھتے ہیں، غربتیں ہیں، لباس خریدنے کے لیے نہیں، پھٹے ہوئے لباس پہنتے ہیں، پھٹے ہوئے لباس پہنتے ہیں، غربتوں نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تنگ دستی ہیں،
خوشحالی نہیں، تنگ دستی ہے ان کے اندر. گھروں میں کھانے کو کیا ملتا تھا؟ ایک ایک کھجور، ایک ایک کھجور پہ سارا سارا دن بسر کرتے تھے، ایک کھجور پہ. عمر بن خطاب کیسر و کسریٰ کی دولتیں بھی دیکھ رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کی غربتوں کو بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کا لیڈر ان کو ایک کھجور صبح دیتا تھا کھانے کے لیے، ایک کھجور شام کو دیتا تھا، اور کہتا کیا تھا؟ بس کھجور کھا کے سو جاؤ. نہیں، کھجور کھاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کھجور کھاتے تھے، سارا دن جہاد کرتے تھے. شام کو افطاری میں کھجور ملتی، پانی ملتا، ایک کھجور اور پانی پیتے. اب کیا کرو؟ سو جاؤ؟ نہیں، کھڑے ہو کے قیام کرو. یبیتون لربہم سجدا و قیاما. عمر بن خطاب کے سامنے کیسر و کسریٰ بھی تھے، ان کی بغاوتیں بھی تھی، ان کی سرکشیاں بھی تھی، ان کے کفر بھی تھے، ان کی دولتیں اور ان کے سرمایہ اور ان کی عیش و عشرت بھی تھی. عمر بن خطاب کے سامنے صحابہ کا ایمان بھی تھا، صحابہ کے جذبے بھی تھے، صحابہ کے جہاد بھی تھے. ان کے سامنے صحابہ کی عبادتیں بھی تھی، ساری ساری رات عبادتیں بھی کرتے تھے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی کیا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سوتے تھے. یہ سب کچھ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بھی ہیں. تو پھر ملتا کیا ان کو؟ ایک کھجور ملتی ہے، یہ ان کا کھانا تھا. ان کے لباس دیکھ لو، ان کے لباسوں کو آپ دیکھیں. نبی علیہ السلام نے مصعب ابن عمیر کو دیکھا کہ پھٹا ہوا اس کا لباس تھا، ٹوٹے ہوئے اس کے جوتے تھے. نبی علیہ السلام رو پڑے. صحابہ کہتے اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو جا رہا ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول مصعب جا رہا ہے، مصعب ابن عمیر جا رہا ہے. کہا جانتے ہو اس کے ماضی کو؟ تم جانتے ہو اسلام کو قبول کرنے سے پہلے؟ تم اس کے رہن سہن کو جانتے ہو؟ تم اس کی معیشت کو جانتے ہو؟ کیسا لباس پہنتا تھا، کیسی اس کی غذائیں ہوتی تھی، اس کے دسترخوان پہ کیسے کھانے ہوتے تھے، کس سج اور کس دھج کے ساتھ رہتا تھا، کس ذوق کے ساتھ رہتا تھا. اس کی ماں اس کو ایک جبہ صبح پہناتی تھی، شام کو دوسرا پہناتی تھی. طرح طرح کے کھانے اس کے دسترخوان پہ لگے ہوتے تھے. شاہانہ زندگی بسر کرنے والا اسلام کو قبول کیا، آج پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے. اسلام اور توحید کی وجہ سے اس نے غربتیں برداشت کی، سب کچھ قربان کر دیا. اسلام قبول کیا تو اس کے گھر والوں نے، اس کی ماں نے سب کچھ چھین لیا تھا، لباس بھی اتروا لیا تھا انہوں نے. تو اس مسکینی کی حالت میں آیا. عمر بن خطاب کے سامنے یہ تصویر کے دونوں رخ سامنے تھے. کبھی ادھر غور کرتے تھے، کبھی صحابہ کی غربتیں. تو رو پڑے. اللہ کے نبی کو بھی دیکھا کہ ننگی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، جسم مبارک پہ ننگی چٹائی کے نشان پڑ گئے. رو پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے فرمایا ما ابکا کا یا عمر، عمر کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ بہادر اور جری شخص آج رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے پہلی دفعہ اس کو روتے ہوئے دیکھا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے رونا کیوں نہ، ذاک کا کیسر و کسریٰ، وہ کیسر و کسریٰ ہے، وہ معدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہے اور اللہ کے باغی ہیں. اللہ سرور ذہب، اللہ نے ان کو سونے کے بیڈ دیے، سونے کی کرسیاں دی، ریشمی لباس ہے. وانتا نبی اللہ، وانتا حبیب اللہ، وانتا صفوت اللہ. ہمیں چھوڑے، صحابہ کی غربتوں کو چھوڑے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ کے رسول، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، آپ اللہ رب العزت کے چہیتے پیغمبر. وہاذی خزانہ تو کا، اللہ نے آپ کو یہ خزانہ دیا ہے کہ چٹائی پہ بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا اے عمر انت فی شک، کیا تو شک کرتا ہے اللہ کی تقسیم پہ؟ فرمایا نہیں. کہا یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ امالا ترضا یا عمر، عمر تم راضی نہیں ہو؟ لہم الدنیا، ان کے لیے دنیا ان کے حصے میں آئی ہے، والا نہ الآخرہ، ہمارے حصے میں کیا آئی ہے؟ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے اللہ جس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں. ورحمت ربک خیر، تیرے رب کی رحمت بہتر ہے، بہتر. غربت دنیا میں افلاس مفلسیاں، تنگ دستی، چند روزہ زندگی ہے. 60 سال ہے، 70 سال، 80 سال ہے، گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ ہی نہیں چلتا. انسان کی زندگی آیا تھا اور ایک مسافر تھا، چند لمحوں کے لیے رہا تھا، چلا گیا، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا. 1500 سال زندگی بسر کرنے والا شخص جب اس دنیا سے جا رہا تھا، اس سے پوچھا جا رہا تھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا بس ایسے محسوس کر رہا ہوں، ایک لمحہ ہی بسر کیا، ایک لمحہ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں.
کہ بس دنیا کی زندگی ایک لمحہ تھا، ایک مکان ہے، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں، بس یہ محسوس کر رہا ہوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی ویلیو ہے، یہ تو ایک بلبلہ ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو اگر اس کی خاطر آدمی اپنی آخرت کو برباد کر دے تو اس سے بڑا ناکام اور اس سے بڑا نامراد اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر دنیا اس کی برباد ہو جاتی ہے، آخرت برباد نہ ہو تو وہ کامیاب انسان۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، وہ کامیاب انسان۔ وہی لوگ جنہوں نے پیٹر پہ پتھر باندھے ہوتے تھے، جنہیں ایک کھجور ملتی تھی صبح، ایک شام کو ملتی تھی، پھٹے ہوئے لباس تھے، جب انہوں نے جنت کو دیکھا مرنے سے پہلے تو انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو۔ جب اللہ نے جنت ان کے سامنے رکھ دی نا تو وہ مسکراتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہوئے تھے، دنیا رو رہی تھی، وہ مسکرا کے وہ جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی اذیتیں اور سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کو برباد نہیں کیا۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے، کس سے؟ مما یجمعون، اس سے جو یہ جمع کرتے، جو دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا، جو 99 کے چکر میں روز نکلتے ہیں، 99 کے چکر میں، اب میں ہزاروں میں ہوں، اب میں لاکھوں میں، اب میں کروڑوں میں ہوں، اب میں اربوں میں ہوں، میرا ایک پلاٹ تھا اب 2 ہو گئے، اب 3 ہو گئے، اب 4 ہو گئے، ایک گاڑی تھی اب 2 ہو گئی، اب ایک فیکٹری تھی اب میری 4 فیکٹری ہیں، وہ یہ یجمعون، یہ کیا ہے؟ یہ یجمعون ہے۔ ہاں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ کو راضی رکھتے ہوئے کمائے، جمع کرے، زکوٰۃ دے، غریبوں میں بانٹے، کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہترین معاونہ ہے، بڑی مددگار ہے یہ دولت۔ جب انسان اسلام کی چھتری کے نیچے رہ کر جائز طریقے سے کمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ قابل رشک انسان، یہ قابل رشک۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے، اسلام سے ہٹ کر اللہ کی نافرمانی میں جمع کریں گے تو یہ وبال ہی وبال ہے، یہ وبال ہے۔ کیسے وبال ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو دولت کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اس کے لیے ویل واتی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی، یہ ادھر ہلاکت ہے اور ادھر جنت ہے، تو اس سے پھر جنت بہتر ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، تیرے رب کی رحمت خیر مما یجمعون، اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ ولولا، اور کیوں نہ، اگر یہ نہ ڈر ہوتا کہ ان یکون الناس امتا واحدہ، کہ لوگ ایک امت ہو جائیں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت ہو جائیں گے، پوری دنیا ایک منہج پہ آ جائے گی، ایک منہج پہ، پوری امت کے ایک ہونے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پوری کائنات مسلمان ہو جائے، ایمان ہو جائے، یہ بھی ایک امت ہونا ہے، اور ایک امت ہونے کا ایک اور مطلب ہے جو یہاں مراد ہے، وہ کیا ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ ان یکون الناس امتا واحدہ، کہ سارے لوگ ہی کیا ہو جائیں گے؟ ایک امت، کیا مطلب؟ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں، سب لوگ ہی بے ایمان ہو جائیں، سب لوگ ہی دنیا کے پیچھے دوڑنے لگ جائے، اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں لَجَعَلْنَا، ضرور ہم کر دیتے، لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ، اس کے لیے جو رحمان کا انکار کرتا ہے، ہم کر دیں، ضرور ہم کر دیتے اس کے لیے، اور بجری اور سیمنٹ سے نہیں، بلکہ وہ چاندی سے بناتے اپنی چھتوں کو، اتنی دولت میں ان کو دیتا، کافروں کو اتنی دولت دیتا۔ کیوں؟ دولت کی ویلیو نہیں ہے نا اللہ کی دی، اس لیے اللہ فرماتا میں کافروں کو اور زیادہ دے، جتنا دیا ہوا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اور دیتا، اتنا دیتا کہ ان کے مکانوں کی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، لیکن میں نے کیوں نہیں دی، اتنی دولت کیوں نہیں دی کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کے دلوں میں بھی دنیا کی لالچ آ سکتی تھی، اس نے سمجھنا تھا لوگ کافروں کو اتنی دولت ملتی ہے، اب بھی کافر ہوتے، کافروں کو تو اتنا سرمایہ ملتا ہے کہ وہ اپنی چھتوں کے جو لینٹر ہے وہ سونے اور چاندی سے بنا رہے ہیں، تو وہ کافر ہو جانے تھے۔ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے میں نے زیادہ دولت نہیں دی۔
اگر ایسا نہ ہوتا، یہ خطرہ نہ ہوتا ان یکون الناس امۃ واحدہ کہ تمام لوگ ایک امت ہو جائیں گے، یعنی سب کافر ہو جائیں گے، تو لجعلنا ضرور ہم کر دیتے لمن یکفر بالرحمن اس کے لیے جو رحمان کا انکار کرتا ہے، لبیوتہم سقفا من فضۃ ہم ان کے گھروں کو چاندی کی چھتیں بنا دیتے. یہ سقفن سقفن کی جمع سقفن چھت کو کہتے ہیں، اس کی جمع سقف. ہم ان کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے، چاندی کی بنا دیتے، چاندی کی. کیا مطلب ہے؟ کافروں کو زیادہ دولت مل سکتی ہے، کسی کو زیادہ فراوانی مل رہی ہے نا، کسی کو مال و متاع عیش و عیشت زیادہ مل رہے ہیں، بنگلے کوٹھیاں زیادہ. یہ اللہ کے پیارے ان کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ کافروں کو زیادہ دیتا ہے. یہ پیارے ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہے، یہ اللہ زیادہ کافروں کو دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. سقفا من فضۃ ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. ومعارجا اللہ ومعارجا صرف چھتیں ہی نہیں، چھتوں پر چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں ہیں نا وہ بھی چاندی کی بنا دیتے. سیڑھیاں بھی چاندی کی، لوہے کی نہیں، چاندی کی سیڑھیاں ہوتی ان کے مکانوں کی چھتوں پہ. دوسری تیسری منزل پہ جانے کے لیے چاندی کی سیڑھیاں، سونے اور چاندی کی سیڑھیاں ان کے لیے ہوتی. علیہ یظہرون ان چاندی کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے 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 ہیں وہ اپنی چھتوں پہ چڑھتے ہیں. آج چاندی کی انگوٹھی مسئلہ ہے بندے کے لیے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ان کے لیے ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی. اللہ اکبر. والی بیوتہم ابوابا اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوتے. وہ بھی کس کے ہوتے ہیں؟ لکڑ کے نہیں. یہ بیال ہے، یہ فلاں لکڑ، یہ فلاں ہے، فلاں نہیں، یہ فلاں لوہے کی چادر ہے، یہ اس کی گیج فلاں ہے، اس کی گلا گیج فلاں ہے، نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں کے کوٹھیوں اور بنگلوں کے جو دروازے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوتے، چاندی کے دروازے، چاندی کی سیڑھیاں، چاندی کی چھتیں. اللہ اکبر. بس سروران صرف سیڑھیاں ہی نہیں، ان کے بیڈ، ان کی چارپائیاں وہ بھی کیا ہوتے؟ وہ بھی چاندی کے ہوتے. آپ کہیں گے بھی تھے ان کو کیسر و کسرا کو نہیں ملے ہوئے تھے، بعض کو ملے ہوئے تھے، سارے کافروں کو تو نہیں ملے. اللہ فرماتے ہیں ہم سارے کافروں کو کہ جو بھی کفر کرتا، شام کو کفر کرتا صبح تک امیر ہوا ہوتا، شام کو کفر کرتا صبح تک کیا تھا؟ صبح تک امیر ہوا ہوتا ہے. لے دولت، تو لے، تو دولت چاہتا ہے نا، دنیا کی دولت چاہتا ہے تو لے، اللہ دیتا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے اللہ دیتا ہے، لیکن اتنی نہیں دیتا ہر ایک کو. لمن یشاء اللہ فرماتا ہے جس کو چاہتے ہم دیتے، اور اتنی دیتے جتنی چاہتے ہیں، اتنی بھی نہیں دیتا، اتنی بھی نہیں دیتا کہ جو ایمان والے ہیں وہ بالکل ہی آزمائش میں پڑ جائیں. اور اللہ آزمائش بھی دیتا ہے اتنی جتنی استطاعت میں ہوتی ہے، جتنی ہے. خان صاحب تو شاید سوچ رہے ہو کہ اتنا بھی دے دیں تو ہم تو پھر بھی متاثر نہیں ہو سکتے، یہ کیا ہو گیا ہے. نہیں، آزمائشیں جب بڑی آزمائشیں آتی ہیں تو بندہ پھسل سکتا ہے. آزمائشوں سے اسی تو یہ تو پناہ مانگی گئی ہے نا. دجال کا فتنہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی، پناہ نہیں مانگی گئی، اللہ کے نبی خود پناہ مانگتے تھے. تو جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے. وہ سروران اور ان کے بیڈ اور ان کی کرسیاں اور ان کی چارپائیاں وہ بھی کیا ہوتی؟ وہ بھی چاندی کی تھی. علیہا یتکئون جن بیڈوں پر وہ تکیہ ہیں، جن پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوتے. وزخرفن صرف چاندی کے ہی نہیں، سونے کے بھی، سونے کے بھی، بیڈ بھی سونے کے، کرسیاں بھی سونے کی، سیڑھیاں بھی سونے کی، چھت صرف چاندی ہی نہیں سونے کی بلکہ ہم کر دیتے سونے کی. انتنی مات جانی تھی. دنیا میں کوئی ایسا ہے اتنا سونا ہو، اتنا ہے. ہاں جنت میں اہل ایمان کو ملے اینٹیں سونے کی ہوگی،
سبحان اللہ ہے. کچھ کستوری کا گارا ہوگا سونے کی، 1 اینٹ سونے کی 1 چاندی کی، موج ہی موج ہوگی ہے. اللہ ایمان والوں کو موج کروائے گا، اس دن کافر بے ایمان جہنم میں جل رہے ہوں. اور سونے کے وائن کل ذالک، اور یہ سب چیزیں ساتھ اللہ نے مغالطے رفع کر دیے، اللہ نے جو ہے نا الجھنے ختم کر دی. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور نہیں ہے یہ سب چیزیں، لما مگر، لما اللہ کے معنی میں نہیں ہے یہ سب چیزیں، یہ سب سونے کے بیڈ ہوں، سونے کی کرسیاں ہوں، سونے کی سیڑھیاں ہوں، سونے کے لینٹ دیواریں ہوں، سونا اور چاندی ہو، ریشم لباس ہو، عیش و عشرت ہو، یہ سب چیزیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور نہیں ہیں یہ سب چیزیں، لما مگر متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے. جتنا کچھ بھی ہے چند دنوں کے لیے، چند روز کے لیے. اگر کسی کو کہ اس کا پورا بنگلہ ہی سونے کا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے دن رہے گا؟ اس کا بنگلہ سارا سونے کا بنا ہوا، سونے کی چمچیوں سے کھانا کھائے، سونے کی پلیٹیں ہو، سونے کے گلاس ہو، سونا ہو، سونا ہی سونا، پھر کیا ہو جائے گا؟ کتنے دن رہے گا؟ 60 سال زیادہ زیادہ، 70 سال رہ جائے گا، 80 سال، 100 سال رہ جائے، چلو 1000 سال رہ جائے، بالکل 1000 برس بھی جیے تو پھر بھی مرنا ہے. وہ کون سی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو جب ختم ہو جائے گی خلاص، پھر اس کے بعد آگے جہنم ہے. جہنم کے ایک غوطے سے یہ ساری عیش و عشرت بھول جائے گا، نہ اس کو بنگلہ یاد رہے گا، نہ اس کو سونے کی سیڑھی یاد رہے گی، سونے کی ادھر یاد رہے گا، میرے مکان کا لینٹر سونے کا تھا، رہے گا یاد؟ نہیں رہے گا. اسے یاد رہے گا میرا پلنگ سونے کا تھا، میرے گلاس اور میری پلیٹیں سونے کی تھی، یاد رہے گا، میرا لباس ریشم کا تھا، خوشبوئیں تھی، مرغن غذائیں کھاتا تھا، یاد رہے گا؟ نہیں. جہنم کے ایک غوطے سے بھول جائے گا، قسمیں اٹھا کے کہے گا، قسمیں اٹھا کے کہے گا، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَمْ أَرَ خَيْرًا قَطُّ، اللہ تیری عزت اور بزرگی کی قسم ہے، کبھی میں نے تو خوشحالی دیکھی بھی نہیں تھی، خوشحالی کبھی میں نے دیکھی بھی نہیں تھی. یہ کون؟ یہ دنیا کا وہ شخص ہوگا جس کو دنیا میں کبھی دکھ، صدمہ، مصیبت، کبھی فقر و فاقہ کا اس نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. جہنم کے ایک ہوتے سے بھول جائے گا، تو اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور نہیں ہیں یہ سب چیزیں، لما مگر متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے، عارضی سامان ہے تھوڑا سا. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ، آخرت تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے. ایک تو ہے بہت بہتر ہے کن کے لیے؟ للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے. آخرت جو ہے نا وہ تیرے رب کے، ہاں کن کو لوگوں کے لیے؟ وہ متقی پرہیزگار لوگ جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہے نا سوچ سوچ کے قدم اٹھاتے ہیں، سوچ سوچ کے بولتے ہیں. آزاد نہیں ہے سجن المومن، جنہوں نے قید و صعوبتوں میں زندگی بسر کی ہے، پابندیوں میں. متقی پرہیزگار جو ایک لقمہ کھانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ یہ کہیں حرام کا تو نہیں ہے، یہ کہیں نجائز کا تو نہیں ہے. اپنا لباس وہ پھٹا پرانا لباس پہن لیتے ہیں لیکن حرام کے قریب نہیں جاتے. وہ جو ہیں بھوکے رہ لیتے ہیں، پیٹوں میں پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن حرام کے قریب نہیں جاتے. وہ متقی اور پرہیزگار لوگ، ان کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے اور وہ بہت بہتر ہے.